بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک نئی جنگ کا آغاز کیا ہے، ڈرون وارفیئر۔ وہ پاکستان کے تمام شہروں میں ڈرون بھیج رہے ہیں جو جا کے اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر پاک فوج اور فضائیہ کی جانب سے ان کو مار کر گرایا بھی جا رہا ہے۔ لیکن پاکستانی قوم اس قسم کی وارفیئر کی عادی نہیں ہے، تو لوگوں میں بہت زیادہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، خوف پھیلایا جا رہا ہے، شک ڈالا جا رہا ہے کہ یہ ڈرون کس طرح پاکستان کے اندر آ کر ہمارے شہروں کے اوپر ہٹ کر رہے ہیں، ان کو روکا کیوں نہیں جا رہا۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ بہت چھوٹے ڈرونز ہوتے ہیں، یہ ریڈارز میں نہیں آتے، پوری دنیا میں یہ استعمال ہو رہے ہیں۔ روس جیسا ملک بھی، یوکرین بھی تمام تر ایئر ڈیفنس کے باوجود ان کو نہیں روک سکتا۔ یہ وہ ایرانی ڈرونز کی طرح ہیں، شاہد ڈرون جو ایران کا ہے، جو سینکڑوں کی تعداد میں روس روز یوکرین پر فائر کرتا ہے، اسی کی کاپی اسرائیل نے بنائی ہے، انڈیا کو دی ہے، انڈیا ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ یہ نیا ویپن سسٹم ہے، اس سے پہلے ہمارے خلاف کبھی نہیں استعمال ہوا، اور ریڈار سے بچ کے یہ شہروں میں آ جاتا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو جیم کیا جائے یا مار کے گرایا جائے، الیکٹرانک مینز سے بھی، فزیکل مینز سے بھی، اور سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا پینک کرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آ جائیں گے آپ کے شہروں میں۔ ہمیں معلوم تھی، یہ بات ہم نے پہلے بتائی تھی کہ جنگیں اب شہروں میں ہوں گی، تو پینک کر کے چیخنے اور شور مچانے کے بجائے آرام سے، اطمینان سے، تسلی کے ساتھ رکھو کہ یہ جنگ ہے، لمبی چلے گی۔ ابھی تو دشمن کے طیارے بھی آئیں گے، ان کے میزائل بھی آئیں گے۔ ابھی انڈیا نے کیا کیا ہے، ابھی پاکستان کے ڈی جی ایس پی آر تھوڑی دیر پہلے میڈیا پہ آئے تھے، انہوں نے آ کے بتایا کہ انڈیا نے پاکستان کے اندر بہت ساری جگہوں پہ ڈرون حملے کیے ہیں، ڈرون ان کے پاکستان کے اندر آئے ہیں۔ اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ان کے ڈرون نے پاکستان فوج کے 4 لوگوں کو زخمی بھی کیا، فوج کے، لاہور کے اندر، ان دا سٹی آف لاہور۔ یہ تھوڑے سے کویسچن تھوڑے سے انکمفرٹیبل ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ پاکستان کیوں ان کو پریمپٹ نہیں کر سکا، وہ پاکستان کی ٹیریٹری میں کیسے آ گئے اور وہ کیسے گھس گئے پاکستان کی ٹیریٹری میں۔ سوال بنتا ہے کہ انہوں نے کیسے یہ دیکھا کہ وہ پاکستان کی ٹیریٹری میں جا رہے ہیں۔ اب مجھے یہ پتا چلا، I came to know from a friend from لاہور، گجرانوالا، کہ گجرانوالا کے اندر بھی ڈرون انہوں نے مار گرایا پاکستان نے۔ پھر ایک اور علاقہ ہے گجرات کے نزدیک، ڈنگا اس کو بولتے ہیں، وہاں پہ بھی ایک ڈرون انڈیا کا جو ہے وہ گرا ہے۔ سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ انڈیا نے ڈرون وارفیئر شروع کر دی ہے، انڈین ڈرون پاکستان کے اندر گھوم رہے ہیں، اینڈ انڈین جہاز نہیں بیچ رہے، انڈیا جہاز نہیں بیچ رہا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں جسے وہ کہتے ہیں نا what we need، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا چیزیں سوچ رہا ہے انڈیا، از موونگ فرام ڈیٹرنس، یہ بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، ٹو کنٹرولڈ ڈومیننس۔ یہ اس بات کو دیکھیں، پہلے انہوں نے ڈیٹرنس کریٹ کی، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اب یہ کنٹرول ڈومیننس چاہتے ہیں، وہ پاکستان کی ایک ڈیفنس کیپیبلٹی کو ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، جسے وہ کہتے ہیں نا، پاکستان کا جو چیلنج ہے نا، دس از اسٹریٹجک ناٹ ٹیکٹیکل، یہ اسٹریٹجک چیلنج ہے، ٹیکٹیکل چیلنج نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا اب سچویشن تھوڑی الرٹ ہو گئی ہے پاکستان، تھوڑا سا پاکستان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ انڈیا جو ہے وہ اپنی کنٹرول ڈومیننس رکھنا چاہتا ہے، اس لیے انہوں نے جنگ شروع کر دی ہے، ڈرون وارفیئر میں آ گئے۔ پاکستانیز یہ سمجھ رہے تھے، پاکستانی لوگ یہ سمجھ رہے تھے، شاید انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہماری باری ہے ٹو ایسکلیٹ، لیکن انڈیا نے دوبارہ ایسکلیٹ کر دیا۔ انہوں نے پاکستان کو بھاری نہیں دی جی، پاکستان کو انہوں نے بھاری نہیں دی، انہوں نے ایسکلیٹ کر دیا جناب۔ یہ انڈیا جو ہے وہ کنٹرول ڈومیننس آتا ہے، اور وہ اس سلسلے میں پورا کام، انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے جی بات کو۔ اب میں آپ کو لیٹسٹ آئی ایم ٹاکنگ یو کہ لاہور کے اندر سنا انڈیا نے حملہ کیا۔ وی آر اسپیکنگ، دا پاکستانی میڈیا از رپورٹنگ کہ والٹن اور برکی روڈ کے قریب بہت زیادہ دھماکے کی باتیں سن رہے ہیں۔ والٹن از این ایریا جو کہ وہاں پہ کافی ڈرونز ہیں، انڈیا کے ڈرون اڑ رہے ہیں، اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، بہت زیادہ فائر بریگیڈ اور یہ چیزیں ہیں۔ گجرانوالا میں بھی ڈرون مار گرانے کی۔ سو دس از سم تھنگ ویری چیلنجنگ کہ یہ کیا ہوا ہے اور کس طرح چیزیں ہوئی ہیں۔ لاہور کا یہ جو علاقہ ہے جس میں وہ ڈرون گرے ہیں ان کے، ابھی یہ سچویشن اٹ ہیز یٹ ٹو بی سین کہ کیا کیا گرا ہے ان کا، ڈرون گرے ہیں، جہاز گرے ہیں، کیا کیا ہے جو کچھ گرا ہے۔ سو یہ سارے ریزیڈینشل ایریا میں ہے،
یہ ریزیڈینشل ایریا ہے, یاد رکھیں what is going on there, this is a residential area. India is doing all this in residential area. So انڈیا نے ڈرون وارفیئر پاکستان کے ساتھ شروع کر دی ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس اس چیز کو دیکھنے کے لیے بڑا کم ٹائم ہے, how to respond this جی. So the point here is کہ اس چیز کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کے فوجی بھی انہوں نے ٹارگٹ کیے ہیں, پاکستان کے اندر بھی وہ گھس گئے ہیں, وہ لاہور آ گئے, وہ گجرانوالہ آ گئے, وہ پاکستان کے اندر آ گئے. دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. یہاں پہ پاکستان جو ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انڈیا ہیز آلریڈی مووڈ آن, وہ موو آن کر گئے ہیں. انہوں نے آپ کے ساتھ وہ جو ڈیٹرنس ہے اس کو شفٹ کر دیا ہے, وہ ڈومیننس رکھنا چاہتے ہیں, وہ وارفیئر کے اندر اپنی ڈومیننس رکھنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر قیمت کے اندر رکھنی. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آپ کو پتہ ہے اس وقت انڈیا کے اندر ایران اور سعودی عرب کے فارن منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. ایران اور سعودی عرب کے فارن منسٹر بیٹھے ہیں, انڈیا ڈرون پہ ڈرون ماری جا رہا ہے پاکستان میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا انڈیا کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ کہہ رہی ہے ہمیں مزید انفارمیشن دیں, لیکن پاکستان پہ انہوں نے چڑھائی پہلے کر دی ہے. پاکستان پہ انہوں نے چڑھائی پہلے کر دی ہے. ٹھیک ہے جی. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی جو میں سمجھ رہا ہوں, میں ایز وی آر اسپیکنگ they are targeting some places in لاہور. وہ لاہور کے اندر کچھ ایسی جگہ ہیں جن کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ میری انفارمیشن ہے ایز آئی ایم اسپیکنگ ود یو. لاہور کا جو کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے وہاں پہ انڈیا جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہا ہے. یہ ایک چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ لاہور کے اس واقعے کو, لاہور کو وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. the more they attack in لاہور the better they are in position. وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمیں ہر قیمت کے اندر اپنی اس ڈومیننس کو رکھنا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس چیز کو سمجھیں, they are shifting deterrence کو ڈومیننس کے اوپر. ٹھیک ہے جی. پاکستان کی ایئر ڈیفنس کیپیبلٹی کو وہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, کتنی کیپیبلٹی ہے. لیکن اگر وہ ڈرون اندر آ گئے ہیں اور انہوں نے پاکستان کی نیوکلیر تھریش ہولڈ جو ہے وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کر رہے, وہ سمجھتے ہیں پاکستان نیوکلیر ویپن استعمال نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ کچھ ایسے کر سکیں. یہ ڈیٹرنس. جی چیمہ صاحب, ادھر جس طرح انڈیا کے جو ڈرون اسٹرائکس ہیں پاکستان کے اوبویسلی نیوکلیئر جو ڈیٹرنس ہے اس پہ سوالات تو اٹھتے ہیں, تو کیا ایسے پریسیجن اسٹرائکس سے پاکستان کو یوز اٹ اور لوز اٹ والے پریشر میں لا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے, کیوں نہیں لا سکتے جی. وہ چیلنج ہو سکتا ہے پاکستان. ٹھیک ہے نا جی. اب سننے میں آیا کہ انڈیا کے اندر بھی امرتسر اور ان علاقوں کے اندر بہت ساری جو کوئی دھماکے شماکے کل رات ہم نے سنے تھے جی. اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہری بات ہے پاکستان جو ہے وہ بھی کوششیں کر رہا ہے کہ کیسے کیسے انڈیا کے اندر گھسیں اور وہاں پہ ان کو ماریں, ان کو وہاں پہ انگیج کریں. وہ ڈرون بھیج رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے حملے کیے, حملے کر کے انہوں نے ڈرون آپ کے ملک میں بھیج دیے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اور وہ انہوں نے کہا ہے جناب کہ اب تو ہم آپ کو اس ایسکلیشن کو جاری رکھیں گے. they want to control this escalation. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس پہ بڑے سٹیپ لینے پڑیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس پولے باتوں سے کام نہیں چلے گا. یہ جو وزیر اعظم صاحب تقریریں کر رہے ہیں نا, یہ ان سے کام نہیں چلے گا. پاکستان کو جو وہ جسے کہتے ہیں نا, اب سوال پیدا ہو رہے ہیں, کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے روکے کیوں نہیں ہے میزائل. آپ کو پتہ ہے باتیں ہو رہی ہیں, وائی پاکستان couldn't stop the Indian missile. جو پاکستان, اب عام بندے کو تو نہیں پتا ہوتا نا کہ دیکھیں 900-1600 کلومیٹر لمبی وہ ایک ہے, اتنا آسان تھوڑا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. کہ وہ آپ کہیں کہ جی وہ جو میزائل وہاں سے آ رہا ہے اس کو روک لیا جائے, نہیں روکا جا سکتا. انڈیا کے پاس تو S-400 ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا کامیاب ہے یا وہ کیا کر رہا ہے یا کس طرح وہ چلتا ہے. لیکن دا کوشچن از کہ پاکستان جو ہے اس نے اس چیز کو دے ہیو میڈ اٹ شور کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنی اسپیس سے باہر نہ نکلیں. انڈیا بھی یہ سوچ رہا ہے کہ اپنی اسپیس سے باہر نہ نکلیں جی. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ
6 मुकामात पे तो इंडिया जो है हमने पाकिस्तान में काफी हमले, वो कहता पाकिस्तान कहता है हमने वहां पे हमले करके उनके जहाज गिराए। वो जो आप सवाल शुरू में पूछ रही थी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो भी आपको बताता हेलो, पाकिस्तान से आए हुए आतंकी जो कि लगभग नहीं तो 29 से 30 जो है हमारे लोगों को जो है उनको मारा है, और जो है इसके जवाबी में जब जो है सिंदूर जो है मिशन चालू किया और इनकी ऐसी तैसी करके रख दी, मतलब कि फरकच्चे उड़ा के रख दिए, आग बरस रहा है भाई बहुत ही बुरी तरीके से। और यहाँ पर जो है पाकिस्तानी मीडिया जो कि फेक न्यूज फैला रही है कि भैया हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा नुकसान नहीं हो रहा, हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा, हमारे वहाँ वो नहीं हो रहा, लेकिन भाई हकीकत तो ये है, तुमको अच्छे से पेला जा रहा है, ठीक है, रातों रात तुमको पेला गया, पूरा दिन पेला गया। अभी जो है मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो हमला जो है रुके नहीं है, चल रहा है, इनको पूरी तरीके से बैकफुट पे लाया जा रहा है। उसके बाद भी ये बात बोल रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा, हमारे वहाँ वो नहीं हो रहा, कोई बमबारी नहीं हो रही है, कोई भारत ने ऐसा नुकसान नहीं किया। लेकिन भाई दुनिया को तुम बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन हमें बेवकूफ नहीं बना सकते हो। हमें पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। तुम ऐसा दिखा रहे हो कि भाई हमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो है अंदर अंदर तुमको डर और जो है दहशत तुम्हारे अंदर पूरा है, ठीक है। तो ये बात मत बोलना कि जो है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। और भारत ने जब सिंदूर मिशन लागू किया उसके बाद जो है इनके जो है ठिकानों पर घुस के जो है आतंकी ठिकाने थे उन्हीं को जो है निशाना बनाया, और पाकिस्तानियों ने सोच किया कि भैया उनके जो है सिविलियन को मारा जा रहा है, उनके मतलब कि अपने लोगों को मारा जा रहा है। तो भैया ऐसा नहीं है, आतंकवादियों को मारा गया, उनमें जो है इनकी ऐसी तैसी हो रही है, तो ये जो है अटैक कर रहे हैं, ठीक है। आतंकवादियों को जो है क्या कहते हैं झंडे में लपेट के उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो भाई इस तरीके की मानसिकता और इस तरीके की जो है मतलब आतंकवादियों को हमेशा से पनाह देने वाले ना, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। भैया इन्होंने जो है जब जो है रात में अटैक करना चाहा, ठीक है, लगभग नहीं तो इन्होंने कई मिसाइल जो है भारत की तरफ दागी, लेकिन जो है S-400 जो कि रूस से जो है लिया गया मिसाइल है, ठीक है, इनकी जो है ऐसी तैसी कर दी। भाई डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा चल रहा है कि भैया पूछो मत। भाई इनके जो है जितने भी मिसाइल आ गए हवा में सबको जो है निस्ता नाबूद कर दिया, और जो है बहुत ही बुरी तरीके से जो है मतलब कि खत्म करके रख दिया, ठीक है। और इनका डिफेंस सिस्टम जो है पूरी तरीके से खराब हो गया। 10 डिफेंस सिस्टम थे जो कि एक दिन में ही जो है 6 डिफेंस सिस्टम को जो है मतलब कि धराशायी कर दिया, और 4 डिफेंस सिस्टम बचे तो वो भी जो है कल जो है रात को जो है पेल के रख दिया, ठीक है। और इनके पास अब जो है डिफेंस के लिए कुछ नहीं बचा, अब इनको जो है खुला पेल सकते हैं, लेकिन जो है फिर भी हम जो है नॉर्मल लोग सिविलियंस को जो है बचा रहे हैं। बाकी आतंकी जितने हैं इनको जो है ठिकाना लगा रहे हैं, इनके सारे ठिकानों को जो है पेलना है, ठीक है। लेकिन नहीं मानोगे तो पेला जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरा खुद का तो ये मानना था, लेकिन आपका इस वीडियो में क्या रहता है हमें कमेंट करिए।